پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ ایک بہت ہی مشہور کہانی ہے جو کہ بنیادی اور ابتدائی کہانی ہے بنی نوع انسان کی۔ اس کہانی سے آپ واقف ہیں، پیدائش 3 باب اور اس کی 9ویں آیت سے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ آمین۔ خدا نے آدم سے یہ سوال کیا کہ تو کہاں ہے؟ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ منع کیا گیا تھا کہ باغ کے درمیان میں درخت ہے، تو نے اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن اس نے وہ پھل کھایا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں ہے، وہ دونوں میاں بیوی چھپے ہوئے تھے کیونکہ انہیں اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ ہم بے لباس ہیں۔ خدا نے اسے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے باغ کے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی بابت میں نے تجھے منع کیا تھا؟ آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ جی الزام تراشی۔ کیا ہے؟ الزام تراشی۔ الزام تراشی میری اور آپ کی زندگی کو ناکام بنا دیتی ہے۔ الزام تراشی کیا ہے؟ دوسروں پر الزام لگانا، اپنے آپ کو بری کرنا اور دوسروں پر الزام تھوپ دینا کہ جی یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا۔ خدا نے آدم سے کہا تھا کہ تو نے پھل نہیں کھانا، لیکن جب آدم سے پوچھا تو آدم کہنے لگا، جو عورت تو نے میرے ساتھ کی ہے، جو تو نے میری معاون بنائی ہے، میرے جیون ساتھی کے طور پہ چنی ہے میرے لیے، اس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے مجبور کیا، میں نے کھا لیا۔ اچھا، جب عورت سے پوچھا تو عورت کہنے لگی، سانپ نے مجھے بہکایا اور سانپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس پھل کو کھاؤں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے الزام لگایا۔ آدم نے عورت پہ لگا دیا، عورت نے سانپ پہ لگا دیا، اور اس کے عوض میں کیا ہوا؟ ان پر لعنت آ گئی۔ عورت کے لیے تو درد سے بچے جنے گی اور تیرا مرد تیرے پہ حکومت کرے گا، اور مرد کے لیے کیا کہ تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا اور زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ آج زندگیوں کے اندر ناکامی ہے، زندگیاں ٹوٹلی طور پر ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے، ہم خدا کے نافرمان ہیں، لیکن ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سی فیملیز میں ہم جاتے ہیں، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ہم پہ کوئی جادو چلایا گیا ہے، ہم پہ کوئی ٹونا ہوا ہے، کوئی تعویذ ہمارے گھر میں دبائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو رہی۔ جی یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ شیطان پہ ڈال دو سارا کچھ، کہ جی شیطان نے ہمارا گھر باندھا ہوا ہے، ہمارے حالات باندھ دیے شیطان نے، جابز باندھ دی ہیں، کاروبار باندھ دیا، جی بچے بیمار کر دیے، شیطان نے بیمار کر دیے، شیطان نے بیمار کر دیے۔ بڑی آسانی سے ہم الزام لگا دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ جی ہم دعا نہیں کرتے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ جی ہم نے توبہ نہیں کی، ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ جی ہم کلام نہیں پڑھتے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ ہم چرچ نہیں جاتے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ ہم داعیہ کی نہیں دیتے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ ہم ہدیہ نہیں دیتے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ ہم خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ آسان سا طریقہ جی، شیطان نے سانو تباہ کرتا۔ کتنا آسان ہے الزام تراشی۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی آپ کے اندر فکس ہے، یہ گناہ کی فطرت ہے، الزام لگانا، دوسروں پہ الزام لگا کے اپنے آپ کو بری کر لینا۔ بہت سے بچوں کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جاب نہیں کرتے، وہ سر میں نے کہا جاب کرنی، میرے باپ نے مجھے اچھے اسکول میں پڑھایا نہیں، باپ پہ الزام لگا دیا، مجھے اس لیے جاب نہیں مل رہی کیونکہ میرے باپ نے مجھے اچھے اسکول میں ایجوکیشن نہیں دلائی، میری ایجوکیشن زیادہ اچھی نہیں تھی اس لیے مجھے اچھی جاب نہیں ملتی۔ بیٹا آپ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ میرے دوستوں نے مجھے لگا دی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ان کی بات مانی اور میں نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ الزام الزام الزام۔ بیوی سے آپ بات کر لیں، بیوی کہتی ہے جی میرا بندہ بات نہیں مانتا اسی لیے ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے۔ آپ شوہر کو لگ لے جائیں، شوہر اور وہ لگ ہمیں خود لے کے جاتے ہیں، بیوی لگ لے کے جاتی ہے، وہ اپنی کہانی لگ بتاتی ہے کہ جی ان کے لیے دعا کریں تو کچھ بھی نہیں سنتے، بس گھر میں لڑائی جھگڑا ہی کرتے ہیں۔ اچھا جو بندہ اس کو بندہ علیحدہ سیڑھی چلاتا ہے، اس کی کیسٹ الگ ہے، بیوی الگ بات بتا رہی ہے، شوہر الگ بات بتا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، دونوں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میری غلطی تھی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نا کہ میری غلطی تھی تو اس سے آپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں دوسرے نے غلطی کی ہے، دوسرے کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو کوئی
اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ ہاں جی، خدا مجھ سے اور آپ سے یہ توقع کر رہا ہے کہ ہم اپنے گناہ کو ایکسپٹ کریں، ہم اپنے گناہ کو مان لیں، ہم خدا کے سامنے جھک جائیں اور اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہاں خدا مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ کہیں گے، خدا ہماری لائف میں اپنی بلیسنگ کو جاری کر دے۔ آپ کو ناتن اور داؤد کی سٹوری یاد؟ جب داؤد سے گناہ ہوا، اس نے بیت شبا کے ساتھ زنا کاری کی اور اس کے شوہر کو بھی مروا دیا، تو ناتن نبی اس کے پاس آتا ہے۔ ناتن نبی اس کو یہ بتاتا ہے کہانی کے ذریعے کہ تو نے بہت بھیانک گناہ کیا ہے۔ وہاں پر داؤد کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ اس عورت پہ الزام لگا دیتا کہ جی میں تو چھت پہ ٹہل ہی رہا تھا، ساری غلطی تو اس عورت کی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے گناہ ہوا۔ جیسے ہی نبی نے اس کو کہا کہ وہ تو ہے جس نے وہ گناہ کیا ہے، اس نے کہا مجھ سے گناہ ہوا، اور اگلے جملے میں ناتن کہتا خدا نے بھی تیرا گناہ معاف کیا۔ آمین۔ اپنے گناہ کو مان لینے میں ہماری ترقی ہے، کیونکہ اس سے ہماری ریمیڈی ہوگی، ہم چھٹکارا پائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جی ہم گناہ گار ہیں، غلطی ہماری ہے، اتنی دیر تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ الزام لگانے سے ہم اپنے لیے دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور آج تک ہم الزام ہی لگاتے آئے ہیں۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ چرچ لیٹ پہنچے، رکشے والے نے لیٹ کرا دی۔ کتنا آسان ہے یہ کہنا، رکشے والے نے گیس نہیں سی آ رہی، بتی چلی گئی سی، مطلب واپڈا والے غلط ہیں، واسا والے غلط ہیں، اور سوئی گیس والے غلط ہیں، رکشے والا غلط ہے، دودھ والا غلط ہے، بازار میں جو دکانوں پہ لوگ سودا بیچ رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں، جو ہمارے محلے میں ریڑی لے کے آتا ہے سبزی والا وہ غلط ہے۔ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہ سارے غلط ہیں، ہم کہیں بھی غلط نہیں۔ یہ ہے ایک الزام تراش روح جو ہمارے اندر ہے، جو الزام لگاتی ہے، دوسروں کو غلط ٹھہراتی ہے، ہمیں ٹھیک کہتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو ہر جگہ پہ ٹھیک 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 کہتے، ہم خدا سے توبہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ ہمیں تو اپنا ٹھیک لگ رہا ہے۔ جس کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ کب جائے گا طبیب کے پاس؟ جو یہ کہے گا میں بیمار ہوں وہی ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بیماروں کو ضرورت ہے۔ جب تک میں یہ مانوں گا نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، تب تک میں کب مسیح کی صلیب کے پاس آؤں گا اور اس کے خون سے اپنے آپ کو دھلواؤں گا؟ جب مجھے پتا میں ہوں ہی ٹھیک تو میں کیوں اس کے پاس آؤں؟ لیکن جب مجھے اس کا ادراک ہو جائے گا، جب مجھے اس کی سمجھ آ جائے گی، ہاں میں نے گناہ کیا ہے اور میری زندگی کے اندر جو ناکامی ہے وہ میری وجہ سے۔ خدا تو مجھے کامیاب بنانا چاہتا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے، چور اس لیے آتا ہے تاکہ مارے، چرائے، ہلاک کرے، لیکن میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح نے فیصلہ دے دیا کہ میں آئے اس لیے ہوں کہ کثرت کی زندگی پائیں، تو کثرت کی زندگی ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ہماری زندگی میں وہ خوشی اور اطمینان کیوں نہیں ہے ہماری فیملیز میں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم غلط ہیں، ہم نے کہانی ہی دوسروں پر ڈالی ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ باجی آپ توبہ کریں، بھائی آپ توبہ کریں، آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں اور خداوند کے ساتھ چلنے کا عہد کریں، اور نہیں پائی صاحب آپ معاملے کو سمجھ نہیں رہے، ہم پہ جادو ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ابھی توبہ کریں گے چرچ جانا پڑے گا، پھر پادری بھی وزٹ کرے گا، پہلے اتھے جاؤ پھر انہوں بلاؤ، مصیبت ہی مصیبت۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ جادو ہوا بھائی۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ کلام کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ پھر جادوگروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ جادوگر کہندا واقعی تہاڈے تے جادو ہوا ہے اور تہاڈے گھر اژدہا پھرن ڈیا۔ کہتا اژدہا؟ دیکھا پادری بیوقوف تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے گھر میں اژدہا ہے۔ یہ انکل کو اژدہا نظر آیا اور وہ کہتا آپ کے گھر میں کالے سائے بھی پھر رہے ہیں، سب نے سن لیا کالے سائے نے ساڑے گھر، لائٹ بجھی ہوئی، رات کو پانی پی رہے، ایویں کوئی آپ فریج دا ہی سایہ پیا، خوف زدہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ خوف میں مبتلا کر جاتے ہیں پوری فیملی کو۔ پھر وہ فون کرتے ہیں جی وہ جی بچی ڈر رہی ہے، جی بچی چھت کو دیکھ کر ڈر رہی ہے، بچی پردے کو دیکھ کر ڈر رہی ہے، ہر بندے نو سائے نظر آنا، کیونکہ وہ آپ کو نیگیٹو کر گیا، وہ نیگیٹو بات ڈال گیا۔ جو کچھ آپ سننا چاہتے تھے وہ اس نے آپ کو سنا دیا کہ بھی آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کی ضرورت نہیں، آپ کا مسئلہ اژدہا ہے جو آپ کے گھر میں پھر رہا ہے، اور ہوں تسی مینوں پیسے دو اژدہے نوں میں کٹ داں، نہ وہ اژدہا نکلنا، نہ اس نے جانا ہے، نہ ہی اس انکل نے تہاڈی جان چھڈنی، انکل نے بھی چمبڑ جانا، انہیں ہر ہفتے آ جانا۔ 150 کی تو بات اب خیر بڑی پرانی ہو گئی ہے، اب ہزاروں کی باتیں، 5000 لگے گا، 10,000 لگے گا۔ اور ہم نے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے جو چرچ میں 10 روپے ڈالنا روا نہیں سمجھتی، خدا کے لیے اتنے تنگ نظر ہیں کہ 10 روپے ڈالنا ان کے لیے بڑا بھاری ہے۔ جادوگروں کو 50,000 دے دیتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں کہ جی 50,000 سر اسی دے دیتا سی، گھر بڑا بھارا سی۔ میں کہا گھر نے تے بھارا ہونا ہے، اننا سریا لگا پیا، اینیاں اٹاں لگیاں ہیں، بھارا ہے کہ ٹیشو نہ بنے، یہ اتنا بھاری ہے، اس کے اندر آلریڈی اتنا وزن ہے۔ ایک بھائی نے مجھے کہا تھا، کہتا جی ہمارا گھر دیکھے بھاری تو نہیں، میں کہا بہت بھاری ہے۔ کہتا دیکھا؟ میں نے کہا نہیں تھا، میں کہا جی بہت وزنی ہے، نہیں بھاری چیزیں لگی۔ کہتا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں کچھ چیزیں ہیں۔ میں نے کہا بہت ساری چیزیں، شوکیس ہے، یہ گھڑی ہے، یہ ٹی وی ہے۔ کہتا جی تسی میری گل نہیں سمجھ رہے پائی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ میں کہا کوئی چیزاں نہیں ہے، صرف تہاڈے دماغ دا فطور ہے، توبہ کرو، خدا کو لائے، سب چیزاں بھج جان گی۔ جہاں لائٹ جل جاتی وہاں اندھیرا رہتا ہے؟ بتائیں مجھے،
جہاں روشنی جلا دی آپ نے وہاں اندھیرے کا کیا، اس کی کیا وقت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے؟ اس کی مجال کیا ہے کہ وہ وہاں رکے؟ جب آپ نے خدا کے کلام کو اوبے کر لیا، اپنی لائف میں اس کو آن کر لیا، کلام کی روشنی آپ کی زندگی میں چمکنا شروع ہو گئی، تو پھر بڑھلا نے کتنے رہنا؟ کہتے ہیں میرے پیچھے بڑھلا چمبڑ گئی ہیں، پھر بڑھلوں کا کوئی چکر نہیں، کوئی ناپاک تاثیر آپ کی زندگی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ میں ہمیشہ یہ بہنوں کو بات بتاتا ہوں کہ ٹھنڈے توے کے اوپر مکھی بیٹھتی، گرم توے تو کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ ایسا ہے کبھی کہ چولہے کے اوپر توا گرم پڑا ہو تو مکھی آگے بیٹھ جائے؟ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتی، اسے پتا، سیک سے ہی اسے پتا چل جاتا ہے کہ گرم ہے۔ لیکن جب پراٹھے بنا کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر مکھیاں پیں 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 پیں، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس طرح بہت سے مسیحی ٹھنڈے ہیں، بس وہ مسیحی گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، نہ وہ دعا کرتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی پاک روح کی تاثیر کام کر رہی ہے، نہ ان کو کچھ کلام کا عطا پتا ہے۔ جو بھی ان کو کوئی غلط بات بتا دیتا وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ میرے ساتھ ہوا تھا، یہ شیطان ہی کرا رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ الزام تراشی سے اجتناب کریں۔ الزام تراشی آپ کی زندگی میں ترقی نہیں آنے دے گی، وہ آپ کی خدا تک ایکسیس روک دے گی۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو الزام تراشی سے بچائیں گے، دوسروں پر الزام لگانا چھوڑ دیں گے اور اس چیز کا اقرار کریں گے کہ خداوند مجھ سے گناہ ہوا ہے، اسی دن سے ہماری برکت کا آغاز ہو جائے گا۔ آمین۔ کیونکہ ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ خداوند فالٹ تو میرا ہے، مجھے آزاد کر، اور جیسے ہی آپ اپنا رویہ بدلیں گے گھر کا رویہ چینج ہو جائے گا۔ ہم یہ توقع کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے بدلیں، میں نہ بدلوں، لیکن جس دن ہم بدلیں گے اس دن دوسرے بدل جائیں گے، کیونکہ ہم بدل چکے ہیں، ہمیں دوسرے بدلے ہوئے لگیں گے۔ اور کئی بار بہت سی برائیاں ہماری وجہ سے ہی فیملی میں ہو رہی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ڈیلی۔ کئی فیملی جو میں نے دیکھا ان کے اندر ان کا آغاز بھی لڑائی سے ہوتا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی ڈم ڈم ہونی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا، گھر میں کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، سب گھروں کے دروازے بج رہے ہیں، ٹھا ٹھا گلاس چل رہے ہیں، بوتلاں چلن رہی ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی انجی زندگی گزر دی ہے، کہ انج گلاس کیچ کری دا، کہ انج ماری دا، بچے سیکھ رہے ہیں گھروں میں، ہیں جی۔ جو کچھ وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہی وہ کریں گے نا۔ جب وہ دیکھے گا کہ بھی میری ماں غلط تھی، لیکن میری ماں غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، میری ماں تو میرے باپ کو غلط کہہ رہی ہے۔ بچوں کو سب سے زیادہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھیں یہ پوری مشینیں ہیں، ان کا دماغ اتنا تیز ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کون غلط ہے کون ٹھیک نہیں ہے، کون ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا۔ جو میرا بیٹا ہے وہ میری بیوی کی اور میری بات چیت سنتا رہتا ہے، اور وہ کئی بار جب میں اس کو اسکول سے لینے جاتا ہوں تو مجھے ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس نے یہ باتیں سمجھ لی ہیں، اس کو سمجھ آ گئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں۔ یہ جو بچے یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے شاید یہ ہماری کسی بھی ایکٹیویٹی کو واچ نہیں کر رہے، یہ سب کچھ ہم ہی سے سیکھ رہے ہیں، اور کل انہوں نے اپنی لائف کو اسی طرح سے گزارنا ہے جس طرح سے ہمیں گزارتے دیکھا ہے۔ اگر ہم نے الزام تراشیاں ان کو سکھائی ہیں تو یہ بھی الزام تراشی کرتے رہیں گے۔ یہ کہیں گے کہ پاپا میں نے نہیں کیا، میری بہن نے کیا، یہ اس نے توڑا گلاس، میں نے نہیں توڑا، حالانکہ توڑا اس نے خود ہی ہے، لیکن نام اس نے اس کا لگا دیا، کیونکہ اس نے اپنی فیملی سے چیز سیکھی ہے۔ ایک تو اس کی سرشت میں چیز شامل ہے گناہ کی وجہ سے، دوسرا اس کو اس کی پریکٹس کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبول کریں، خداوند اب تک میری لائف میں ناکامی اور میری لائف سے خوشی اسی لیے کافور رہی کہ میں تیرے پاس نہیں آیا، میں نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا۔ جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے یسوع اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے، اس کے لیے کوئی ہمیں وظیفہ نہیں کرنا پڑنا، صرف ہم نے یہ کہنا کہ خداوند مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو بہت کوشش کی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا سگریٹ پیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بوتل کھول لیتے ہیں، سگریٹ تو پھر اگلا سٹیپ بوتل دے آندا ہے۔ پھر ان سے پوچھے نا، کہتا جی میری بیوی نے مجھے ستایا یا نہ ہویا سر، میں پھر شراب دے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنا آسان ہے شراب کے لیے بہانہ ڈھونڈنا کہ جی میری بیوی مجھے ستاندی ہے اس لیے میں پینا ہوں، اسی لیے میں پیتا ہوں کہ میری بیوی مجھے ستاتی، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن یہ تسلیم کرنا کہ جی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے، اصل میں مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے اور خداوند مجھے اس لت سے چھڑا، اسی دن اس کو رہائی مل جائے گی۔ بہت سے لوگ جو سگریٹ پیتے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے آج تک خدا سے کہا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خدا سے تو نہیں ہم نے کہا۔ تو ہم نے کہا جی کہیں تو صحیح۔ جب انہوں نے خدا سے کہا تو خدا نے ان کو اوور کم کرنے کا فضل دیا، خدا نے ان کو غلبہ بخش دیا، اب وہ سگریٹ نہیں پیتے۔ آمین۔ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، نشہ نہیں کر رہے، گالیاں نہیں نکال رہے، اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں۔ اور رومیوں کے خط اس کے بارے میں باپ نے لکھا ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ ہماری مقبول عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی پوری باڈی خداوند کے سپورٹ کر دیں، اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنے ہاتھ پیر، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا منہ اور اپنا پیٹ بھی خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ کئی بار ہم اپنے پیٹ کو اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے منہ کو اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اور اگر ان سے کہیں کہ روزہ رکھیں تو روزے کے بارے میں سوچ کے انہیں ہول پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا پیٹ کے اندر نہ بھائی ایسے پاسے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بدن زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرنے ہیں تاکہ خدا کی قدرت کو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکیں، اس کا تجربہ کر سکیں اور اس بلیسنگ کو پا سکیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم الزام تراشی کرتے رہیں گے تو ہم لعنت کمائیں گے، ہم
लानत कमाएंगे अगर हम इल्जाम तराशी करते रहेंगे। इससे क्या होगा, दूसरे पे हमने झूठा बहतान लगा दिया और अपने लिए भी नुकसान पैदा कर लिया। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जी मुझसे गुनाह हुआ, जब हम ये कहते हैं ना जी ये गलती मेरी थी, मेरी वजह से घर में ऐसा हुआ, इससे आपकी इज्जत कम नहीं होती, आपकी इज्जत बढ़ती है। याद रखें, शैतान कहता है तू ना मुंह खोलनी, तू है उन्होंने किया। जब हम ये कहते हैं कि जी दूसरे ने ये किया है, तो उससे क्या होता है कि दूसरों की नजर में हमारी इज्जत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि किया इसने ही है, लेकिन ये इल्जाम मुझ पर लगा रहा है या लगा रही है। जब मैं कहता हूं कि जी असल में हमने पहुंच जाना था लेकिन मेरी मिस्टेक, हम घर से लेट निकले थे, इससे आपकी कदर कम नहीं होगी बल्कि आपकी कदर बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि भी सच बोल रहा है। कई बार हम घबराते हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये सच बोल दिया तो फिर नुकसान होगा। इसलिए आदम की तरह ना करें जिस तरह आदम ने किया। आदम ने औरत पे इल्जाम लगा दिया कि जिस औरत को तूने मेरे साथ जोड़ा है, इस औरत ने मुझे बहकाया और उसने मुझे फल खिला दिया। औरत से जब बात की तो औरत ने भी जिम्मेदारी ना उठाई, उसने कहा जी ये सांप ने मुझे खिलाया, मैंने तो नहीं खाना था। वो लोग जो अपने गुनाह को तस्लीम नहीं करते, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, वो लानत के वारिस ठहरते हैं। लेकिन जो अपने गुनाह को कबूल करके खुदा के हुजूर ताइब होता है, खुदा उस पर अपने रहमत के दफीने खोल देता है। आमीन। तो मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि आज से ऑनवर्ड अपनी लाइफ पर काम करना शुरू करें। बीवी ये भूल जाए कि मेरा शोहर कैसा है, उसको अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है कि मैं कैसी हूं। एक मसीही बीवी को जैसा होना चाहिए, क्या मैं वैसी हूं? पहला सवाल तो ये है। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे शोहर को कैसा होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बीइंग अ वाइफ कैसी हूं, क्या मैं कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूं। अगर मैं कलाम के मुताबिक नहीं हूं तो फिर गलत तो मैं हूं। पहले मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए। जब मैं खुद ठीक होऊंगा तो मैं किसी दूसरे को कहूंगा ना कि ठीक हो। जब मेरी खुद आंख में शतीर है तो मैं दूसरे का तिनका कैसे निकालूंगा? जब मुझे खुद ही नजर नहीं आता तो मैंने किसी को क्या दिखाना है? अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा? जिस बंदे को खुद ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, उसने किसी को क्या बताना है कि तू कौन है? जब बीवी खुद खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं चल रही तो वो शोहर से कैसे तकाजा कर सकती कि वो ठीक चले? जब शोहर खुद वो जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा जो एक मसीही शोहर को निभानी चाहिए, तो वो अपनी बीवी से कैसे तकाजा कर सकता है, तवक्को कर सकता है कि मेरी बीवी बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसा कि उसे करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये चीज सिखाई है कि हमने खुद से शुरू करना। आमीन। अपने आप से शुरू करें। मेरी वजह से ऐसे हुआ, अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारी फैमिली में ये ना होता। अगर मैं दुआ करता तो शैतान हमारी फैमिली पे इस तरह से असरअंदाज ना होता। अगर मैं खुदावंद की परस्तिश करती तो हमारे घर में लड़ाई ना होती। अगर मैं बर्दाश्त कर लेती, अगर मैं हाथ ना उठाता तो लड़ाई इतनी ना बढ़ती। मैं हाथ उठाता हूं, मैं जुबान चलाती हूं, इस वजह से हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, और जिस दिन हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे उस दिन हमारे हालात बदल जाएंगे। इल्जाम तराशी से बचिए। इल्जाम तराशी आपको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार करना आपके लिए बरकत का बाइस होगा। आपने देखा होगा यहां पर हर एक शख्स गवर्नमेंट को गालियां निकाल रहा है। कोई है बंदा जो आपको गवर्नमेंट के हक में बोलता नजर आए? नहीं। ये बचपन से मैं प्रैक्टिस देख रहा हूं। जब मैं छोटा था ना, उस वक्त मैं अपने बाउजदाद को देखता था, बाप दादा को, ताया चाचा मोहल्ले के लोग वो गवर्नमेंट को गालियां निकाल देते। ओ जी बड़ा फजूल काम है, ये टैक्स लाते हैं जी, बिल बताते हैं जी, ये करता तो वो कर। लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा करप्ट है। रक्शे वाले से आप दें, उससे पूछे मैंने फलानी जगह जाना है, वो आपको 3 गुना ज्यादा रेट पहले बता देगा। आपको पता है कि 100 रुपया इसको लेना चाहिए, वो कहेगा 300, और फिर उसने उस पर बड़ा एहसान किया, कहता चलो तुसी 200 दे देना है। 100 रुपया उसने उससे एक्स्ट्रा फिर भी ले ली। और गालियां हमने हुकूमत को निकालते जाना है और हमने अपना काम उठा के रखना है। खा वो तरखान है, खा वो सब्जी बेचने वाला है, खा वो मोची है, खा वो दूध बेचने वाला है, खा वो कोई भी काम करने वाला है, उसने लूट घसूट का बाजार गर्म कर रखा है, लेकिन इल्जाम उसने गवर्नमेंट पे लगाना। लेकिन जब हम खुद अपने आप को ठीक कर लेंगे। एक आखिरी बात मैं आपको बता के इस कलाम को क्लोज करना चाहता हूँ। एक बच्चा अपने बाप को बहुत तंग कर रहा था। उसने कहा पापा जी चलो मुझे चिड़ियाघर लेके चलो, मैंने जू जाना। उसका बाप प्रोफेसर था, वो कोई लेक्चर तैयार कर रहा था, वो बड़ा तंग पड़ गया। उसने कहा यार ये तुम्हें जान ही सता दी इसने। उसने कहा अच्छा, पास ही उसके पेपर पड़ा था, उसने पेपर फाड़ के उसको दे दिया। उसने कहा ये लो, पेपर फाड़ के उसके हवाले किया और उसने कहा कि ये पकड़ो और इसको जोड़ लाओ। वो बच्चा गया, उसने कहा नक्शा कहाँ जोड़ना है इससे? नक्शा था, वो किसी मुल्क का नक्शा था। आप में से किसी ने नक्शा देखा कभी? जो मुल्क के नक्शे होते हैं, लकीरें लगी होती हैं, ये वो इधर फलाना शहर फलाना। तो नक्शा फाड़ दिया। जब नक्शा फट जाता तो वो जुड़ता नहीं, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। वो बच्चा 10 मिनट के बाद नक्शा जोड़ रहा है। उसका बाप बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा पता नहीं गलत वाले जोड़ रहा है। उसने कहा बेटा ये तो बिल्कुल सही है, ये कैसे जोड़ा है? उसने कहा मैंने नक्शा नहीं जी जोड़ा, इसके पीछे हमारे प्रेसिडेंट की तस्वीर बनी हुई थी, मैंने प्रेसिडेंट की तस्वीर जोड़ी है तो नक्शा आप ही जुड़ गया है। अगर मैं ठीक हो जाऊं बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैं ही ठीक नहीं हूं तो बाकी कुछ ठीक नहीं होना। इसलिए आइए आज खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद मुझे ठीक करे। आमीन।